ماضی تمنائی ہے۔ ماضی تمنائی وہ فعل ہے جو زمانہ گزشتہ میں کسی کام کی آرزو پر دلالت کرے، جیسے لیتما فعلا، کاش کے کیا ہوتا اس ایک مرد نے، یا کاش کے کرتا وہ ایک مرد۔ ٹھیک ہے نا جی، دونوں آپ کر سکتے ہیں، کاش کے کیا ہوتا اس نے یا کاش کے کرتا وہ ایک مرد۔ ماضی تمنائی بنانے کا قاعدہ، ماضی مطلق کے شروع میں لفظ لیتما بڑھانے سے ماضی تمنائی بن جاتی ہے، جیسے فعال سے لیتما فعالا۔ ماضی تمنائی کی بھی چار قسمیں: ماضی تمنائی مثبت معروف، ماضی تمنائی مثبت مجہول، ماضی تمنائی منفی معروف، ماضی تمنائی منفی مجہول۔ ماضی تمنائی مثبت معروف وہ فعل ماضی ہے جو زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کی آرزو پر دلالت کرے، اس کا فاعل معلوم ہو، جیسے لیتما فعالا، کاش کے کرتا وہ ایک مرد زمانہ گزشتہ میں، لیتما داخلا، کاش کے داخل ہوتا وہ ایک مرد زمانہ گزشتہ میں۔ اب اس کی گردان آپ پڑھیں نشین بین۔ لیتما فعلا، لیتما فعلا، لیتما فعلو، لیتما فعلت، لیتما فعلتا، لیتما فعلنا، لیتما فعلتا، لیتما فعلتما، لیتما فعلتم، لیتما فعلتی، لیتما فعلتما، لیتما فعلتن، لیتما فعلتو، لیتما فعلنا۔ ہاں، ماضی تمنائی مثبت مجہول وہ فعل ماضی ہے جو زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے کیے جانے کی آرزو پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے لیتما فعلا، کاش کے کیا جاتا وہ ایک مرد زمانہ گزشتہ میں۔ اس کی گردان بھی وہ آسان ہے، لیتما فعلا، لیتما فعلا، لیتما فعلو، لیتما فعلت، لیتما فعلتا، لیتما فعلنا، لیتما فعلتا، لیتما فعلتما، لیتما فعلتم، لیتما فعلتے، لیتما فعلتما، لیتما فعلتن، لیتما فعلتو، لیتما فعلنا۔ اچھا جی، اب یہ ہے خالہ کا۔ جی اسد بھائی، آپ خالہ کا سے سنائیں ذرا، آپ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی رضوان بھائی السلام علیکم، اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وعلیکم السلام، جی بالکل صاف آ رہی ہے۔ اچھا، تو اب کلیئر ہو گئے؟ جی ہاں کلیئر ہو گیا، وہ اب دے دیا، سبق پڑھ رہی ہے۔ اچھا جی ماشاء اللہ حضرت، جو ہے آپ کے پڑھانے سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کو میں چھوٹے بھی ابتدائی کتابیں پڑھا رہا ہوں عربی کی، ہاں تو جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کو جو ہے میں نے فعل فاعل اور یہ سب بہت قاعدے سے اس کو ترکیب سکھانا کی کوشش کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی تو جی اس کی حضرت گردان پڑھنی ہے خلق سے۔ ہاں، لیتما خلق، لیتما خلق کی گردان پر ہے، لیتما خلق۔ لیتما خلقا، لیتما خلقا، کاش کی پیدا کرتا وہ ایک مرد، فعل صحیح ہے نا؟ ہاں لیتما خلقا ٹھیک ہے۔ پیدا کرتا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب۔ لیتما خلقا، کاش کی پیدا کرتا وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ لیتما خلقو، کاش کی پیدا کرتے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب۔ لیتما خلقت، کاش کی پیدا کرتی وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ لیتما خلقتا، کاش کی پیدا کرتی وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ لیتما خلقنا، لیتما خلقنا، لیتما خلقنا، کاش کی پیدا کرتی وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ لیتما خلقتا، لیتما خلقتا، کاش کی پیدا کرتا تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ لیتما خلقتما، کاش کی پیدا کرتا
تو دو مرد صیغہ تثنیہ مذکر حاضر لیتما خلقتم کاش کی پیدا کرتا تم سب مرد کاش کے پیدا کرتے صیغہ تم سب مرد، کاش کے پیدا جی کرتے تم کاش سب کی مرد. پیدا کرتے تم سب مرد کاش کی پیدا کرتے تم سب مرد صیغہ جمع مذکر حاضر خلقتی کاش کی پیدا کرتی تو ایک عورت صیغہ واحد مذکر صیغہ تثنیہ صیغہ واحد مؤنث حاضر خلقتما کاش کی پیدا کرتی تم دو عورتیں صیغہ لیتما خلقتما. لیتما خلقتما کاش کی پیدا کرتی تم دو عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر لیتما خلقتن کاش کی پیدا کرتی تم سب عورتیں صیغہ جمع مؤنث حاضر لیتما خلقتو کاش کی پیدا کرتا میں ایک مرد صیغہ واحد متکلم کاش خلقنا لیتما خلقنا کاش کی پیدا کرتے ہم سب مرد یا ہم سب دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں صیغہ جمع متکلم. جی ماشاء اللہ. جی حارث بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت. اچھا، دالا کا معنی ہوتا ہے ملنا، دالا کا معنی ملنا، تو اس سے آپ پڑھ پائیں گے؟ جی جی لیتما حضرت. دالا کا، لیتما دالا کا معنی کاش کے ملتا وہ ایک مرد. جی حضرت میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ. بسم ہاں. اللہ الرحمن الرحیم. لیتما دلا کا کاش کے ملتا وہ ایک مرد. لیتما دلا کا کاش کے ملتے وہ دو مرد. لیتما دلا کو کاش کے ملتے وہ سب مرد. باقی جتنے بہن بھائی ہیں نا وہ اگلے مصدر کی تیاری کریں. میں کسی سے کوئی بھی مصدر اگلا جو ہے نا وہ سن سکتا ہوں. لیتما دلکت کاش کے ملتی وہ ایک عورت. لیتما دلکتما کاش کے ملتی وہ دو عورتیں. لیتما دلکنا کاش کے ملتی وہ سب عورتیں. لیتما دلکتا کاش کے ملتا تو ایک مرد. لیتما دلکتما کاش کے ملتے تم دو مرد. لیتما دلکتم کاش کے ملتے تم سب مرد. لیتما دلکتی کاش کے ملتی تم ایک عورت. لیتما دلکتما کاش کے ملتی تم دو عورتیں. لیتما دلکتن کاش کے ملتی تم سب عورتیں. لیتما دلکتو کاش کے ملتے ہم سب مرد. لیتما دلکنا کاش کے ملتے ہم سب مرد یا عورتیں. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. جی اگلا کوئی سنائے گا؟ جو بھی سنائے وہ ہینڈ ریس کرے. جس نے تیاری کی ہے وہ سنائے ذرا. جی نوشین بہن. حضرت یہ آگے والا جو ہے سرف رجع، ہاں لیتما رجع، لیتما رجع، لیتما رجعو، لیتما رجعت. مانا ساتھ کرتے جائیں نا، مانا کرتے جائیں ساتھ. اچھا صحیح. لیتما رجع کاش لوٹاتا وہ ایک مرد. لوٹتا، کاش کے سوری، لوٹتا وہ ایک مرد. جی جی. لیتما رجع کاش لوٹتا وہ ایک مرد. لیتما رجع کاش لوٹتے وہ دو مرد. لیتما رجعو کاش لوٹتے وہ سب مرد. لیتما رجعت کاش لوٹتی وہ ایک عورت. لیتما رجعتا کاش اور لوٹتی وہ دو عورتیں. لیتما رجعنا کاش لوٹتی وہ سب عورتیں. لیتما رجعتا کاش لوٹتا تو ایک مرد. لیتما رجعتما کاش لوٹتے تم دو مرد. لیتما رجعتم کاش لوٹتے تم سب مرد. لیتما رجعتی کاش لوٹتی تو ایک عورت. لیتما رجعتما کاش لوٹتی تم دو عورتیں. لیتما رجعتنا کاش لوٹتی تم سب عورتیں. لیتما رجعتو کاش لوٹتے تم ایک مرد. لیتما رجعت رجعتو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رجعتو کاش لوٹتا میں
ایک عورت آج یا کے لوٹتا میں ایک مرد یا ایک عورت. عورت. کاش لوٹتا میں ایک مرد یا ایک عورت. لیتما رجعنا، کاش لوٹتے ہم سب مرد یا سب عورتیں. ہاں، دو مرد یا دو عورتیں. ٹھیک ہے نا جی. حضرت دو کیوں سیگا ہو گیا نا رجعنا سب. رجانا جو ہے نا، رجانا یہ تسنیہ کے لیے اور جمع کے لیے ایک ہی ہے، دونوں کے لیے. جو متکلم کا جو سیگا ہے نا، متکلم ایک واحد متکلم، جیسے کاش لئی تما رجا تو، کاش کے لوٹتا میں ایک مرد یا ایک عورت. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے، یعنی یہ مذکر اور مؤنث کے لیے برابر ہے. اسی ٹھیک ہے. طریقے سے پھر چونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ عربی میں واحد تسنیہ اور جمع کے سیگے آتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو واحد متکلم کا تو سیگا آ گیا، اب تسنیہ متکلم کا سیگا کیا ہے؟ تو تسنیہ اور جمع متکلم کا ایک ہی سیگا ہے، رجعنا. اچھا ہوں. ٹھیک ہے، دو یا ٹھیک ہے. دو سے زیادہ. صحیح ہے. ٹھیک ہاں. ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اگلا کون پڑھے گا؟ بنت ارشد پڑھیں گی آج سارا کا؟ جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر میں پڑھتی ہوں. ہاں، لئی تما سارا کا. لئی تما سارا کا، کاش کے لوٹی کاش کے چراتا وہ ایک مرد. ہاں. لئی تما سارا کا، کاش کے چراتے وہ دو مرد. لئی تما سراکو، کاش کے چراتے وہ سب مرد. لئی تما سراکت، کاش کے چراتی وہ ایک عورت. لئی تما سراکاتا، کاش کے چراتی وہ دو عورتیں. لئی تما سرکنا، کاش کے چراتی وہ سب عورتیں. لئی تما سرکتا، کاش کے چراتا وہ تو ایک مرد. لئی تما سرک تما، کاش کے چراتے تم دو مرد. لئی تما سرک تم، کاش کے چراتے تم سب مرد. لئی تما سرکتی، کاش کے چراتی تو ایک عورت. لئی تما سرک تما، کاش کے چراتی تم دو عورتیں. لئی تما سرک تمنا، کاش کے چراتی تم سب عورتیں. لئی تما سرک تو، کاش کے چراتی میں ایک عورت یا مرد چراتا. لئی تما سرکنا، کاش کے چراتے تم ہم سب مرد یا ہم عورتیں. سب مرد یا ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں. ٹھیک ہے نا. سیگا جو ہے ہم کہتے ہیں نا جمع متکلم. جمع متکلم کا سیگا کہنا بھی درست ہے، لیکن سب سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ سیگا متکلم مع الغیر. تو کیا کہا جاتا ہے؟ متکلم مع الغیر. ٹھیک ہے جی. اب چار جو ہے مصدر میں نے آپ سے سنے ہیں، تو اب باقی رہ گئے چار. تو چار جو ہے، چار میں سے آپ جتنے بھی ہیں موجود ہیں، کوئی شابہ سے لکھے، کوئی شاربہ سے لکھے، کوئی زباہا، کوئی کابورہ سے لکھے. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ نے سب میں سے یہ کون مانا سمیت گروپ میں یہ گردان سینڈ کرے گا؟ جو سینڈ کرے وہ ہاتھ اوپر کرے. حضرت ایک مصدر سے کر کے بھیجنی ہے یا چاروں سے؟ نہیں، ایک مصدر سے کر کے بھیجنی ہے. مطلب یہ کہ آپ دیکھیں گروپ میں اگر کسی نے شابہ سے بھیج دیے تو آپ شاربہ سے بھیج دیں، اور اگر کسی نے زابہ سے بھیجا ہے تو پھر آپ کس سے بھیجیں؟ کابورہ سے بھیجیں. جی ماشاء اللہ. میں کبورہ سے بھیج دوں گی. ٹھیک ہے. آپ جس سے بھیجیں، مطلب یہ گروپ میں آپ دیکھ لیجئے گا نا. ٹھیک ہے میں جی. بھی جی اسد بھائی السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے اسد بھائی؟ جی آ رہی ہے استاد محترم، کچھ بس گزارا ہو رہا ہے. ہاں، تو آپ جو ہے نا کہ آپ میں بھیجیں جو گے. جی رضوان بھائی. جی حضرت میں جو ہے آڈیو بنا کے بھیج دوں گا. چلے ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. نیر مندرجہ ذیل کلمات کے معنی بتا کر سیکھوں اور بحث کی شناخت کریں. یہ سب نے لکھنا ہے. لئی تما شابہو کا معنی کیا ہے؟ کون سا سیگا ہے؟ لئی تما خلقتن کیا کون سا سیگا ہے؟ کیا اس کا معنی بنتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. لئی تما کبرنا، اصل میں بات تو یہ ہے کہ یہ ساری آپ کی پریکٹس ہے. یہ جو مندرجہ ذیل کلمات آپ دیکھ رہے ہیں نا، نظر آ رہا ہے؟ جی جی حضرت بالکل. ہاں، تو یہ تو آپ نے نا یہ سب نے لکھنا ہے. یہ آپ نے سب نے لکھنا ہے. کوشش کر کے جو ہے نا آپ نے یہ سب نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی.
چلو ہم اب ابھی آگے چلتے ہیں دوسری کتاب پر. یہ تو ہماری تصویر والا آ گیا تھا اور معرفہ بن نکرہ بھی ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا جی. آج ہمارا جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں اس کو واحد اور تسنیہ ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے یہ پڑھا ہے کہ بھئی یہ نامیر میں آپ نے پڑھا تھا کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ قسمیں تعدد کے اعتبار سے، تعدد کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، واحد تسنیہ جمع. صنف کے اعتبار سے بھی اسم کی تقسیم ہوتی ہے، یعنی مذکر اور مؤنث. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو تقسیم ہو رہی ہے یہ کس کے اعتبار سے؟ تعدد کے اعتبار سے، یعنی اسم کی باعتبار تعداد کے 3 قسمیں ہیں، واحد تسنیہ جمع. اب واحد کیا ہے؟ کہ وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے، جیسے رجل ایک مرد. ٹھیک ہے جی. امرأۃ ایک عورت. اچھا یہ مجھے بتائیں تم میں سے آپ نے تو کئی مرتبہ پڑھا ہے کہ یہ جو راجل ہے جس کو بھی آ جائے وہ بتائیں یہ راجل نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ ذرا مجھے پتا چلے کہ آپ کو وہ قاعدہ یاد ہے کہ نہیں. جی نشین میں حضرت یہ نکرہ ہے، کیوں؟ نکرہ ہے سر، کیونکہ یہ حضرت اس میں جنس ہے. ہاں اس میں جنس سے، یعنی جو ہے نا وہ نکرے کا صحیح جواب کیا ہے؟ کوئی اگر آپ کو کوئی پوچھے، کوئی نکرہ ہو اور وہ آپ سے پوچھے کہ بھئی یہ نکرہ کیوں ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بھئی اس کے آخر میں تنوین ہے. نہیں سمجھ بات؟ اس کے آخر میں تنوین ہے، یہ بھی آپ نے نہیں کہنا. اور اگر آپ کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی یہ راجل جو ہے بالفرض کوئی معرفہ یا نکرہ ہو، تو آپ کہیں گے یہ تو غیر معین ہے. تو غیر معین بھی اور بہت سارے ہیں لیکن وہ پھر بھی نکرہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. جیسے دیکھو ماء زمزم. اب دیکھو ماء زمزم جو ہے نا یہ بھی نکرہ ہے. کس طرح نکرہ ہے کہ دنیا میں ماء زمزم بہت زیادہ ہیں. بالفرض میرے پاس ایک بوتل ہے، اس کو ادھر پڑا ماء زمزم پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس بھی بوتل میں ماء زمزم پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لحاظ سے اب یہ جو کیا بنا جی، اس میں جنس ہے. ماء زمزم کیا ہے جی؟ اس میں بول. ہاں اس میں جنس ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب جو ہے نا کہ جو بندہ جاتا ہے جب اس کو خاص کیا جائے، یعنی الماء زمزم، جب اس کو خاص کیا جائے گا تو معرفہ بنے گا، ورنہ ماء زمزم کیا ہے؟ یہ اس میں جنس ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے رضوان صاحب؟ جی جی حضرت بالکل. ہاں تو اس لیے جو ہے نا کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی کہے بھائی آپ کہیں نا غیر معین چیز نکرہ ہوتی ہے، معین چیز جو ہے وہ معرفہ ہوتی ہے، تو آپ کو کوئی بندہ کہے دے کہ ماء زمزم، یہ تو جو ہے نا یہ معرفہ ہونا چاہیے، حالانکہ یہ نکرہ ہے، تو پھر آپ پھنس جائیں گے. تو اس لیے آپ کیا کہیں گے کہ بھئی جو اس میں جنس سے اگر الف لام سے خالی ہو تو وہ نکرہ ہے، اور اگر اس میں جنس سے اور الف لام اس پر داخل ہو تو وہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ قاعدہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تسنیہ وہ اسم ہے جو 2 پر دلالت کرے، اور یہ صیغہ واحد مذکر، واحد کے آخر میں نون مکسور اور نون سے پہلے الف یا یا معقول مفتوح زیادہ کرنے سے بنتا ہے، جیسے راجلان اور راجلین. ٹھیک ہے. جمع وہ اسم ہے جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے. جمع کا صیغہ واحد میں کچھ تغیر کرنے سے بنتا ہے، اور یہ زیادتی یا تو لفظاً ہوتی ہے جیسے رجال مسلمون، یا تقدیراً ہوتی ہے جیسے فلکن بروزن کفل. کفلن کا معنی ہوتا ہے ایک کشتی. ٹھیک ہے نا جی. کفلن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک کشتی. تو فلکن کا معنی کیا بنے گا؟ فلکن کا معنی کیا بنے گا؟ ایک آسمان. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور اس طریقے سے فلکن کا اگر اس دن کے بدن پر ہو تو فلکن کا معنی ہوگا کشتیاں. ٹھیک ہے نا. یہ کہنا فلکن کا معنی کیا بنے گا؟ کشتیاں. اور اس دن کا بدن کیا بنے، یہ اس دن کا معنی کیا بنے گا؟ بہت سارے شیر. اس دن کس کی جمع ہے؟ اسد کی جمع ہے. اسد کا معنی کیا ہے؟ اسد کا معنی ہے شیر. شیر. اسد کا معنی شیر. تو اس دن کا معنی کیا بن جائے گا؟ بہت سارے شیر. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟
حضرت یہ بہت سارے شعر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ کس وجہ سے جمع بن رہا ہے؟ کیونکہ اسد کی جو جمع ہے نا وہ اسدن آتی ہے، اچھا، اسد کی جمع اسدن آتی ہے، تو اسدن آتی ہے تو بنے بہت سارے شعر. اور فلکن جو ہے بروزن کفلن ایک کشتی، ہاں اور فلکن جو ہے اب کفلن اور فلکن، اب فلکن کیا ہے زیادہ کشتیاں. ہاں فلک میں زیادہ کشتیاں. اچھا یہ کوئی نہیں قانون سمجھ تو میں؟ نظر نہیں، یہ ان کی زبان میں بس یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر لکھا ہوا انہوں نے جو لکھا ہے نا ہوا یہ بات، دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں، دیکھو یہ جو ہے نا یہ جو اسدن ہے اس کا وزن کیا ہے؟ فعلن. بعض الفاظ ایسے ہیں، بعض الفاظ کیسے ہیں، بعض الفاظ ایسے ہیں کہ وہ ہوتے واحد ہیں لیکن وہ فعلن کے وزن پر ہوتے ہیں، جس طرح کفلن. جس طرح کیا ہے؟ کفلن. کفلن کا معنی ہے تالا، ٹھیک ہے نا جی؟ جی جی کفلن کا معنی کیا ہے؟ تالا. تو اب یہ جو فلکن ہے نا، اس کا واحد بھی فلکن آتا ہے، اس کی جمع بھی فلکن آتا ہے. جی جی حضرت میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جیسے ہر زبان میں ہوتا ہے نا کہ وہ زبان والے ہاں ان کے اب یہ قانون ہے، جس سے ہمارے پاس انگریزی میں ہوتا ہے نا کہ ہیئر ہے بال اور اس کی جمع بھی ہیئر ہی ہے. ہوں بال ایک ہو یا زیادہ ہو اس کی جمع اور سنگولر اور پلورل سیم ہے. تو اس لیے ہاں میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہاں لکھا ہوا ہے یا تقدیرن، جیسے ہاں فلک وزن کفلن، مطلب یہ قانون کے تحت نہیں ہے، بس یہ ان کا اپنا ہے کہ یہ اس کو یہ کنسیڈر سمائی ہے، یہ سمائی ہے. یعنی سمجھ- اگر فلکن جو ہے کفلن کے وزن پر ہو، کفلن کا معنی ہوتا ہے ایک تالا. کفلن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک تالا. ایک تالا، جو تالا لگانے والا ہوتا ہے. اگر تو اس کے وزن پر ہو فلکن تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ ایک کشتی. اور اگر فلکن ہو اس دن کے وزن پر تو اس دن جو ہے نا یہ اسد کی جمع ہے. صحیح. تو اگر اس دن کے وزن پر ہو تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ بہت ساری کشتیاں. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے جی. آج آگے چلے فائدہ. کہتے ہیں کہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں صرف واحد اور جمع ہوتے ہیں. دنیا کی تقریباً ہر زبان میں کیا ہوتے ہیں؟ صرف واحد اور جمع ہوتے ہیں. لیکن عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ایک، دو اور جمع ہوتے ہیں، یعنی ایک اور دو اور جمع ہوتے ہیں. یعنی جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جمع کا اطلاق کتنے پر ہوتا ہے؟ کم از کم 3 پر ہوتا ہے. جو 2 ہوں گے نا وہ جمع نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے پھر کہتے ہیں کہ جمع کی قسمیں. اب یہ تو پہلی جو قسمیں تھی اسم کی قسمیں تھی، یہ ابھی جمع کی قسمیں آ رہی ہیں. قسمیں آ رہی یہ جمع کی 2 تقسیمیں ہیں. جمع کی کتنی تقسیمیں ہیں؟ 2. ایک لفظ کے اعتبار سے اور دوسری جو تقسیم ہے نا وہ کس کے اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے، کہ معنی میں قلت اور کثرت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے نا جی. یہ لفظ کے اعتبار سے، دوسری کس کے اعتبار سے ہے؟ دوسری معنی کے اعتبار سے. تو با اعتبار لفظ کے جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع مکسر، جمع سالم. جمع مکسر وہ ہے جمع ہے کہ جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے. مکسر کا معنی ہوتا ہے ٹوٹا ہوا. اب دیکھو رجال، یہ کس کی جمع ہے؟ رجل کی جمع ہے. یہ خود بتا رہے ہیں کہ رجال کے اس میں واحد کا صیغہ رجل سلامت نہیں رہا، بلکہ اس کے حرفوں کی ترتیب بیچ میں الف آ جانے سے ٹوٹ گئی. اس جمع کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے. اس کی 2 قسمیں. نمبر 1 جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جس میں واو معقبل مضموم اور نون مفتوح ہو، جیسے مسلمون، یا معقبل مکسور اور نون مفتوح جیسے مسلمین. جمع مؤنث سالم وہ جمع ہے جس کے آخر میں الف اور تا ہو، جیسے مسلمات. اب آپ کا یہ ہوم ورک ہے آج کا کہ آپ نے کم از کم، سب نہیں، جتنے بھی آپ سن رہے ہیں، کم از کم جمع مکسر کے 10 مثالیں، جمع مکسر کی 10 مثالیں اور جمع مؤنث سالم کی 10 مثالیں آپ نے جو ہے وہ اپنے گروپ میں سینڈ کرنی ہے. تو کون کون سینڈ کرے گا؟ ذرا جو ہے وہ ہینڈ ریس کیجئے. جی رضوان بھائی اور نوشین بہن 2 ہو گئے.
وہ سب کس کی مثال سینڈ کرنی ہے؟ آپ نے سینڈ کرنی ہے جمع کثرت اور نہیں جمع مکسر اور جمع سالم، جمع مکسر اور جمع سالم کی 10 مثالیں با معنی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو نوشین بہن آج کا ہوم ورک کیا ہوا آپ کا؟ صرف اور نحو کا ذرا اس کو دہرائیے تاکہ حضرت سب آپ کی آج آواز کٹ رہی جمع مکسر آپ میری آواز سب کو صاف آ رہی ہے یا میری کٹ رہی ہے آواز؟ نہیں جی حضرت آپ کی آواز آ رہی، نوشین بہن کی آواز کٹ جا رہی ہے. ہاں اچھا تو رضوان بھائی آپ بتائیے کہ میں نے آپ کو صرف کا اور نحو کا کیا میں نے ہوم ورک دیا ہے؟ حضرت صرف میں ماضی تمنائی کے 4 صیغوں کی پوری گردان جو ہے میننگ کے ساتھ لکھ کے بھیجنے کی کا ہوم ورک ہے، اور اس کے بعد یہ جمع کی جو 2 قسمیں ہیں، جمع مکسر اور جمع سالم، اس کے کم سے کم 10 جو ہے مثالیں ہیں لکھ کے بھیجنی ہیں. جی حارث بھائی یہ رضوان بھائی نے صحیح کہا یا کچھ مس کر گئے؟ حضرت یہ ایک تو یہ ہے نا جمع مذکر اور جمع سالم کی 10 مثالیں لکھنی ہیں، اور جو ہے ہاں صرف میں ہمارا جو سیغے ہمارے رہ گئے تھے ان کی ہم نے لکھنی ہے گردانے اور آپ کو سینڈ کرنی ہے. بس یہی دو بس ہے نا. یہ دو تھے، یہ 2 کام تھے. میرے خیال میں ایک اور بھی کام تھا، سب آپ بھول رہے ہیں. جی وہ یہ تمرین نوشین بہن تمرین آپ کلک کریں. تمرین تمرین لکھنی. ہاں تو وہ جو تمرین تھی وہ بھی آپ نے لکھنی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے. اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. نمبر 1 جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جس میں واو ماقبل مضموم اور نون مفتوح ہو، جیسے مسلمون. دیکھو یا ماقبل مقصور اور نون مفتوح ہو، جیسے مسلمین. اب جمع مؤنث سالم وہ جمع ہے جس کے آخر میں الف اور تا ہو، جیسے مسلمات. یہ تو تھا لفظ کے اعتبار سے اس کی قسمیں تھی نا، لیکن اب معنی کے اعتبار سے جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت. جمع قلت وہ جمع ہے جو 10 سے کم پر بولی جائے اور اس کے 4 وزن ہیں. افعول جیسے اقلبن، تو اقلبن کا معنی کیا بنے گا؟ کتے، لیکن 10 سے کم. اور اقوال اس کا معنی یہ جمع ہے قول کی، قول کا معنی ہوتا ہے بار یا یعنی کسی کا قول. تو اقوال کا معنی کیا بنے گا؟ 10 سے کم قول. اطعمۃ یہ طعام کی جمع ہے یعنی کھانے 10 سے کم. غلمۃ یہ غلام کی جمع ہے، غلمۃ کا معنی ہوگا 10 سے کم غلام. ٹھیک ہے جی. اور جمع سالم بغیر الف لام کے جمع قلت میں داخل ہے، جیسے آکلون غافلہ آکلات. اگر کوئی بھی جمع سالم، کوئی جمع مذکر سالم ہو یا جمع مؤنث سالم ہو، اگر وہ الف لام سے خالی ہو تو وہ جمع کیا ہوتی ہے؟ وہ جمع قلت ہوتی ہے. اور اگر الف لام اس پر داخل ہو تو جمع کثرت ہوتی ہے. تو جمع قلت کے کتنے اوزان بنے حارث بھائی؟ جی یہ حارث بھائی. الف لام کے ساتھ اور اس کے بغیر. نہیں مطلب یہ کہ جمع قلت کے کتنے اوزان بن گئے تقریباً؟ جمع قلت کے اوزان تو پھر ٹوٹل 4 ہو گئے ہیں نا. 4 ہو گئے. جی جی یہاں پہ عیسیٰ 4. غزالی صاحب آپ بتائیے. جمع قلت کے کتنے اوزان ہوئے؟ میرے 6 ہو گئے ہیں. ہاں 6 ہو گئے، 4 اوپر والے 2 نیچے والے. ٹھیک ہے جی. اب کہتے ہیں کہ جمع کثرت وہ ہے جو 10 اور 10 سے زیادہ پر بولی جائے، اور جمع کے وزن جمع قلت کے مذکورہ اوزان کے علاوہ ہیں. ان میں سے 10 مشہور وزن لکھے جاتے ہیں. یعنی یہ جو فعال ہے یہ عبد کی جمع ہے، لیکن یہ جمع مکسر بھی ہے اور جمع کثرت بھی ہے. عباد، علماء عالم کی جمع ہے. انبیاء یہ کس کی جمع ہے؟ یہ نبیون کی جمع ہے، یہ بھی جمع کثرت ہے. رسول، نجوم، خدام، مرضا. ٹھیک ہے جی. طلبۃ، فرق، غلمان.
یہ جو ہے نا یہ 10 انہوں نے مشہور اوزان لکھے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے ہیں، جمع قلت کے کل 6 ہیں، اور جو ہے نا جمع کثرت کے جو ہیں وہ 6 سے زائد بھی ہیں۔ تو اب آپ کے لیے تو یہ تو آسان ہو گیا نا کہ آپ جمع جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جمع مکسر کے اوزان تو آپ کو یہاں پر مل گئے، ایسا ہی ہے رضوان صاحب؟ جی رضوان صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ جی حضرت، جی حضرت۔ تو آپ کے لیے آسانی نہیں ہو گئی؟ یہ حضرت آسانی تو بالکل ہو گئی ہے، لیکن اس کو رٹنا آسان نہیں ہے۔ ہاں لکھنا تو پڑے گا نا، ٹھیک ہے جی۔ جی جی اس بالکل، کے بعد فائدہ، پریکٹس تو کرنی پڑے گی۔ ہاں کہتے ہیں کہ اسماء رباعی اور خماسی کی جمع اکثر منتہی الجموع کے وزن پر آتی ہے، اور اس کے مشہور اوزان کتنے؟ 3 ہیں۔ مفاعل جیسے مسجد سے مساجد ہو، مفاعیل جیسے مفتاح سے مفاتیح ہو، فعائل جیسے رسالت سے رسائل ہو۔ جمع منتہی وہ جمع ہے کہ جس میں الف جمع کے بعد 2 حرف ہو، جیسے مساجد ہو، یا 1 حرف مشدد ہو جیسے دواب ہو، یا 3 حرفوں اور بیچ کا حرف ساکن ہو جیسے مفاتیح ہو۔ فائدہ، بعض جمع واحد کے غیر لفظ سے آتی ہے، جیسے امراۃن۔ اب دیکھو امراۃن جو ہے نا اس کی جو جمع ہے نا اس کے غیر لفظ سے آ رہی ہے۔ امراۃن کا معنی ہوتا ہے ایک عورت، نساء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری عورتیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اور زو کا معنی ہوتا ہے والا، زو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ والا، یعنی ذوالمال مانے ذوالمال کا معنی ہوتا ہے مال والا، ذوالمال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مال والا۔ لیکن اگر جو ہے نا کہ ہم کہیں اولو المال تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ مال والے، مطلب یہ کہ اغنیا۔ ذوالمال کا معنی آپ غنی بھی کر سکتے ہیں، اور اولو المال کا معنی کیا کر سکتے ہیں؟ اغنیا۔ تو اب دیکھو ذو کی جمع جو ہے نا اولو ہے۔ فائدہ نمبر 2، کبھی واحد اسم جمع کے معنی دیتا ہے، یعنی کبھی واحد کیا ہوتا ہے؟ اس میں جمع کا معنی دیتا ہے، جیسے قوم۔ اب دیکھو یہ قوم جو ہے نا یہ لفظ واحد ہے، قوم کیا ہے؟ لفظ واحد ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کس کا معنی دے رہا ہے؟ یہ جمع کا معنی دے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اس میں جمع۔ ایک ہوتا ہے جمع، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اس میں جمع۔ تو اس میں جمع اور جمع میں فرق ہے۔ راحتن کا بھی معنی قوم ہے، ٹھیک ہے، رقبن گانے سواریاں، ان کو اس میں جمع کہتے ہیں۔ اور بعض الفاظ کی جمع خلاف قیاس آتی ہے، جیسے امن کی جمع امہات آتی ہے، فمن کی جمع افواہ آتی ہے، ماء کی جمع میہا آتی ہے، انسان کی جمع اناس آتی ہے، شاتن کی جمع شیاتن آتی ہے۔ تو یہ جو امہاتن ہے یہ جو ہے نا یہ کیا بنے گا؟ یہ امہاتن یہ جمع سالم ہے یا جمع مکسر ہے؟ جی کون بتائے گا؟ حضرت یہ جمع مکسر ہے نا؟ یہ سالم ہے حضرت، سالم ہے حضرت۔ سالم ہے، اس کے آخر میں الف اور تا ہے نا، جس کے آخر میں الف اور تا اس کو جمع سالم کہتے ہیں نا، جمع سالم۔ نہیں حضرت، اچھا، نہیں، مؤنث سالم تو الف تے بھی ہے، دوسری بات اس کا پہلا جزو موجود ہے اس میں، کیا؟ امو جو ہے، ہاں امن جو ہے نا ہاں حضرت اس میں موجود ہے نا۔ یعنی وزن اس کا جی، ٹوٹا نہیں ہے نا، وزن ٹوٹا نہیں، وزن جی اس کا حضرت۔ ٹوٹا نہیں ہے۔ اچھا میاہن جو ہے، میاہن یہ جمع قلت کا وزن ہے یا جمع کثرت کا وزن ہے؟ جی اسد بھائی؟ عیسیٰ غزالی صاحب؟ جمع کثرت کا ہے۔ جمع کثرت کا ہے۔ اچھا یہ وزن آپ نے اوپر پڑھا ہے بلا؟ یہ آیا ہے؟ دیکھو ذرا میاں ان کا وزن آیا ہے اوپر والی میں؟ دیکھو اس میں سے کوئی یہ بتائے گا؟ یہ پہلا والا ہے فعال۔ فعال ہاں عباد کی جمع آ ہاں رہی ہے۔ فعال، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی اس کے بعد اناسن، یہ وزن ادھر ہے؟ جی اناسن کا وزن کیا ہے؟ فعال میں جائے گا حضرت۔ ادھر نہیں ہے نا یہ چھٹے کیا ہے؟ نمبر پہ یہ ہے نا، ہاں وہ نہیں فعال ہے، وہ مشدد ہے۔
خدام اناس، اناس ہے نا، یہ اناس ہے، وہ اناس ہے، یہ اناس ہے، تو فرق ہے نا. تو شاعن کی جمع جو شیعہ ہے، تو دیکھو شیعہ کا وزن ہے ادھر، عباد. یہ فعال ہی میں چلا جائے گا، فعال ہاں نہیں چلا جائے ٹھیک گا. ہو گیا جی. ہاں یہ ادھر آ گیا. تو اب آپ کا یہ اس کے بعد منصرف اور غیر منصرف کا بیان ہے، وہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا کیا ہے کہ بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آپ کا ہوم ورک جو ہے نا وہ آ گیا آپ کا. ابھی اس کے بعد پھر ہم ذرا یہ چلتے ہیں اس پر. یہ ہم ضمائر پر آ گئے تھے، نہیں اس پر آئے تھے، الماء باردن پر آئے تھے، سوری الماء باردن. الماء باردن کی ترکیب کون کرے گا؟ جس کو جو ترکیب آتی ہے الماء باردن. اسد بھائی یا حارث بھائی؟ جی نوشین بہن آپ کو آتی ہے؟ یہ اس طرح سے ہوگا نا، الماء مفرد منصرف صحیح تینوں اعراب لفظی، رفع دمہ کے ساتھ، نصب کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظ مبتدا، اور اس کے بعد باردن. باردن ہم کہیں گے کہ مفرد منصرف صحیح تینوں اعراب لفظی، رفع دمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. اچھا اگر یہ یوں ہوتا ماء باردن، تو پھر اس کا معنی کیا بنتا؟ اس کا معنی جیسے، اب پہلے میں اس کا معنی کروں، الماء باردن. باردن کا ٹھنڈا ہے نا مقصد، یہ ٹھنڈا پانی ہے. لیکن یہ اب کس کا معنی ہے؟ یہ کس کا معنی کر رہے ہیں آپ؟ الف لام کے ساتھ اگر ہو، اگر تو پھر الف اس کا لام معنی ہٹا کیا؟ دیں، الف لام اگر ہٹا دیں تو کہیں گے ٹھنڈا پانی. ہاں ٹھنڈا پھر پانی. الماء باردن کا معنی ہوگا کہ بھائی پانی ٹھنڈا ہے. پانی ٹھنڈا ہے. پانی ٹھنڈا ہے جی. ہاں یہ جو معنی ہوتا ہے نا وہ اس کا ہوتا ہے ہاضا کا ہوتا ہے. یا پھر آپ یوں ہے، کہیں ھذا الماء باردن. جی جی ہے نہیں، بس پھر وہ آخر میں، سوری یہ نہیں، آخر میں ہے آ جائے گا، یہ ٹھنڈا ہاں پانی ہے. ہاں ہاں جی. اچھا جی. تو پھر جب ماء باردن، ماء باردن ہو تو یہ آپس میں کیا بنیں گے؟ ماء باردن ہو، ماء باردن. ماء باردن، یہ آپس میں کیا بنیں گے؟ مطلب صفت موصوف بنیں گے، صفت ہاں موصوف موصوف صفت بنیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک. بات سمجھ میں آئی؟ کیا بنیں گے؟ صفت موصوف. ہاں لیکن اگر پہلا معرفہ دوسرا نکرہ ہو تو کیا بنیں گے؟ پہلے معرفہ ہے مبتدا اور دوسرا نکرہ ہے، تو یہ پھر مبتدا اور خبر. ہاں مبتدا اور خبر بنیں گی. ٹھیک ہے جی. تو چلیں اب جو ہے نا کیا ہے کہ کون منع کرے گا؟ رضوان بھائی آپ ساروں کے منع کر کے بتا دیں. الماء باردن کا الحلیب ساخن. سب کا معنی مجھے پتہ نہیں ہوگا. نہیں ہے پتا؟ جی حضرت. المطر عزیز، اس کا معنی مجھے ہوگا سمجھ میں آ موسلادھار رہا ہے. بارش ہے، بارش موسلادھار ہے. جی جی. اور یہ المطر غزیر. الحلیب، جی جی یہ تو سمجھ میں آ گیا حضرت. یہ حلیب ساخن یہ نہیں پتا. حلیب روزانہ جو ہے نا آپ حلیب کا وہ ڈبہ لیتے نہیں ہیں، دودھ کا ڈبہ. اچھا اچھا. تو حلیب، جی حلیب دودھ ہمارے ہوتا سید طاہر ہے. صاحب آئے وہ منع کریں گے. جی اس میں طاہر صاحب آپ سارے یہ سارے جتنے بھی ہیں خبر اس کا منع کر دیں. باقی میں کرتا ہوں، میں کر دیتا ہوں. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحلیب ساخن، دودھ گرم ہے. ہاں. جی المطر غزیر، غزیر. وزیر، غزیر وزیر بارش مسلادار بارش ہے. جی بارش موسلادھار ہے. مسلادار ہے. جی القلم جدید، قلم نیا ہے یعنی پین ہاں نیا ہے. الوالد صغیر، بچہ چھوٹا ہے. ہاں اور رجل جالس، مرد آدمی بیٹھا ہوا ہے. ہاں جی. الطالب واقف، طالب علم کھڑا ہے. ہاں الدواء نافع، دوا جو ہے وہ نفع مند ہے. ہاں الدرس سہل، سبق آسان ہے. ہاں. اللحم رئیس، رخیص. گوشت، جی رخیص، رخیص. ہاں رخیص گوشت سستا ہے.
हाँ सस्ता तो नहीं, अच्छा पाकिस्तान में जी, महंगा है जी। अच्छा पाकिस्तान है बहुत सस्ता है, तकरीबन हमारे यहाँ जो है ना वो पता नहीं कितने का है ये। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। कहते हैं कि जब मुब्तदा मुफरद हो, नीचे कायदा लिखा है, ये कायदा आप लिख लें, जब मुब्तदा मुफरद हो तो खबर भी मुफरद होती है, और इसी तरह जब मुब्तदा मुज़क्कर हो तो खबर भी क्या होती है, मुज़क्कर होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही जी हारिस भाई? कायदा क्या है हारिस भाई, कायदा क्या है, कायदा पढ़ो। जी हजरत मैं पढ़ता हूँ। मुब्तदा अगर मुफरद हो तो खबर भी मुफरद होती है, और अगर मुब्तदा मुज़क्कर हो तो खबर भी मुज़क्कर होती है। तो इस लिहाज से ये सिफत और मौसूफ के बराबर हो गया। मुब्तदा और खबर जो है ना, इस लिहाज से सिफत और मौसूफ के बराबर है। बात समझ में आ रही है? जी हजरत। हाँ जी, यानी हम यूं नहीं कह सकते अलमाउ बारिदाने या अलमाउ बारिदून, यूं नहीं कह सकते हम, ठीक है ना जी। यानी अगर मुब्तदा मुफरद होगा तो खबर को भी मुफरद जिक्र करेंगे, और अगर खबर मुब्तदा मुज़क्कर होगा तो खबर को भी मुज़क्कर जिक्र करेंगे। उसके बाद हम जरा चलते हैं, ये मंदर जदैल कलिमात की मुनासिब खबरें लगाएं जी। हजरत एक बात पूछनी थी सर, वो थोड़ा हाँ नीचे हाँ कर दीजिए। उसमें जो वो कहता था कि जो है मुब्तदा अगर मुफरद होगा तो खबर भी मुफरद ही होगा, मुफरद हाँ होती है। तो हजरत ऐसे हाँ कहाँ, मुफरद क्या मुरक्कब भी होती है? जार मजरूर शुबू जुमला खबर जो होता है वो तो मुरक्कब है। नहीं, वो जो है ना बिल्कुल यूं देखो ना, आपकी बात सही है। अच्छा वो जिस जमा तरह नहीं है। देखो कि अच्छा समझ गया। बाज़ औक़ात यूं होता है ना, अभी मैं आपकी बात समझ गया, आप समझ लें। आप बाज़ औक़ात यूं होता है कि बिलफर्ज यूं होता है अत्ताइरु फौक शजरति, अत्ताइरु जी फौक वो कुछ शजरति। रहती है। और फौक शजरति मुज़ाफ इलैह मिलकर ये मफूल फी बनता है साबता फेल के, ठीक है जी। किसके बनता है? जी सबता साबता फेल फेल के के बनता जो है। है। अब फेल अपने फाइल और मफूल फी से मिलकर ये जुमला बन जाता है। जब जुमला बना ना तो गोया कि ये मुफरद बन गया। ओके बात समझ आई कि नहीं? ठीक है ठीक है। जुमला जी जो है हजरत मुफरद की तावील में होता है। ठीक है ठीक। तो अब मुफरद बना कि नहीं बना? जी हजरत मुफरत बन गया, दोनों मुफरत हो गए। हाँ, दोनों मुफरद हो गए। यानी ये जो मुफरद कहा ना, इसका ये मतलब नहीं है कि हकीकी मुफरद हो, बल्कि ये है कि चाहे हुक्मी मुफरद हो या हकीकी मुफरद हो, मुफरद होना चाहिए बस। हकीकी मुफरत जी 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 इन्होंने जी इन्होंने आम रखा मुफरद को, वरना फिर ये कहते हैं कि भाई हकीकी मुफरद हो, तो फिर जो है ना वो आपकी बात दुरुस्त होती। जी। अच्छा जी, ये अभी जो है ना वो बिनते अरशद जो है वो बताएंगी कि अद्दवाओ के साथ हम कौन सी खबर लगाएं तो ये जुमला मुकम्मल हो जाएगा। आवाज आ रही है मेरी? जी हजरत आ रही है, बिल्कुल आ रही है आपको। जी कौन बताएगा? हारिस भाई बताएंगे। अद्दवाउ नाफियुन। आगे अल्लाहमु। रखीसन। अल्लाहु हाँ, अल मतरु। अलमतर बारिद बारिदुन। बारिदुन। अल मतरु अल मतरु। जी हजरत गजीर साथ जो है गजीर वो गजीर गजीर। जी जी, शाह साहब आप बताएं। गजीरुन। हाँ जी गजीरुन जी हजरत हाँ। इसमें दोनों भी सही है, बारिदुन भी तो सही है, अलमतरू बारिदुन। हाँ, ठंडा ठंडी बारिश। बारिश ठंडी है वो तो तुमने जो है ना क्या है क्या है, वो हमारी वो उसका बिलावल साहब वाली बात की है कि भाई जब बारिश होती है तो फिर पानी आता है। बारिश छोटी होती ठंडी है ना, बारिश गर्म आप कभी हुई है? नहीं हजरत कभी अजाब के तौर पे हो जाए, अल्लाह न करे। बारिश कभी गर्म हुई? चाहे सर्दी चाहे गर्मी में भी वो भी ठंड नहीं लगती। नहीं हजरत ठंड होती तो ठंडी ही है, तो इसीलिए हमने कहा जुमला तो बन ही सकता है कि जब होती ठंडी है। हाँ चलो ठीक है। तो ये आपके यहाँ तो है ना, ये जब बारिश आती है ज्यादा पानी तो नहीं आता, हमारे यहाँ तो ज्यादा पानी आता है। नहीं हजरत ज्यादा आता तो है लेकिन सब से चला जाता है, सीवेज वगैरह सही है सब। जी हाँ, जी नौशीन बहन, पानी जब बारिश आती है तो पानी आता है।
جی جی حضرت، یہ جملہ ایسا ہے کہ بھول نہیں سکتے ہم زندگی بھر. الطالب، الطالب، جی حارث بھائی بتائیں. الطالب، الطالب مجتہد. چلو ٹھیک ہے. واقف بھی صحیح ہے، مجتہد بھی صحیح ہے. آپ محنتی طالب علم ہیں نا، ماشاء اللہ، اچھی بات ہے. جی، درج ذیل کلمات کے ساتھ مناسب مبتدا لگائیں. ساکن ان کے ساتھ کیا لگے گا؟ ساکنن کے ساتھ الحلیب، الحلیب. جدید ان کے ساتھ القلم. القلم. واقف ان کے ساتھ الطالب. الولد الطالب. ہاں. الطالب چلیں والولد. ابھی جو ہے اس کے بعد ہم آگے ذرا چلتے ہیں. یہ آپ کا الجملان سریان، الجملان سریان کی میں نے آپ کو ترکیب پہلے بتائی تھی. شاہ صاحب میرے خیال میں کر پائیں گے. جی الجملان سریان، شاہ صاحب آپ ترکیب کریں ذرا. سب بہتر ہے کہ اور کالے میں دیکھنے والی. اچھا جی نوشین بن آپ کریں. حضرت یہ تو الجملانی تو یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، ہاں ہاں. تو اس کی ہم ترکیب کریں گے کہ تھوڑا ہنٹ دیں، تھوڑی سٹارٹ کا بتا دیں حضرت. اسٹارٹ کا یوں ہوگا کہ الجملان میں کوشش معرف باللام اسم مثنیٰ، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع الف ماقبل مفتوح کے ساتھ، نصب اور جر یا ماقبل مفتوح کے ساتھ، مرفوع لفظاً مبتدا. سریعان اسم مثنیٰ، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع الف ماقبل مفتوح کے ساتھ، نصب اور جر یا ماقبل مفتوح کے ساتھ، مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا. حضرت یہ تو پھر اس کو میں آسان اگر کر دوں تو میں اس طرح سے کر سکتی ہوں. الجملانی تسنیہ، ہاں. تسنیہ تینوں اعراب لفظی، ہوں. اور تینوں اعراب لفظی ہوں گے، اور یہ بن جائے گا مبتدا، مرفوع ہاں جی. لفظاً مبتدا، مرفوع لفظاً ہاں مبتدا. ہاں جی. سریعان تسنیہ، ہاں. تینوں اعراب لفظی، مرفوع لفظاً خبر، مبتدا ہوں. اپنی خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. تو اب آپ سب پر لازم ہے کہ آپ جو ہے نا یہ اس سبق کی ریکارڈنگ آپ سنیں گے. میں جی ذرا جی اس کو دوبارہ میں جو ہے نا وہ بیان کر رہا ہوں. آپ سب نے جو ہے نا کیا ہے کہ الجملان سریعان یا التلمیذان مجتہدان کی ترکیب آپ نے لکھنی ہے سب نے. ٹھیک ہے جی. الجملان سریعان، الجملان معرف باللام اسم مثنیٰ، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع الف ماقبل مفتوح کے ساتھ، نصب اور جر یا ماقبل مفتوح کے ساتھ، مرفوع لفظاً مبتدا. سریعان اسم مثنیٰ، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع الف ماقبل مفتوح کے ساتھ، نصب اور جر یا ماقبل مفتوح کے ساتھ، مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آج ہم صرف یہ ترکیب پڑھ رہے ہیں بس. باقی الاسدان شجاعان الکلمان سمینان البستانان مسمران الطائران جمیلان الرجلان طویلان، ان سب کی ترکیب وہی ہوگی جو الجملان سریعان کی ترکیب ہے. لہذا آپ نے اس کا معنی بھی یاد کرنا ہے. جی جی عارف بھائی. حضرت یہ ترتیب یہ والی لکھی ہوئی ہو تو وہ آسانی ہو جائے گی، بہت یاد ہاں میں رہتی ہے. کوشش کروں گا کہ آپ کو لکھ کر میں بھیجوں، لیکن کیونکہ جو ہے نا وہ میں وعدہ تو کرتا ہوں لیکن کبھی کبھی میں وعدہ وفا نہیں کر پاتا. تو اس لیے جو ہے نا آپ کے پاس ریکارڈنگ پہنچ جائے گی، آپ ریکارڈنگ سے لکھ لیجئے گا. وعدے کا جی جو ٹھیک ہے. حضرت اس کی الجمل آنے دو اونٹ، سری آنے مطلب. تیز ہیں، اچھا اچھا صحیح. دو اونٹ تیز ہیں. تو اب آپ میں سے کوئی ایک دہرائے گا اس کا. جی شاہ صاحب میرے خیال میں آپ کو تو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر آپ دہرائیں تو. کوشش کرتے ہیں. الجملان سریان، الجملان اسم تسنیہ، معرف باللام اسم معرف مثنیٰ. باللام، معرف باللام اس کے تینوں اعراب لفظی، جی الف ماقبل مفتوح کے ساتھ، اور رفع الف ماقبل مفتوح کے ساتھ، اور جر کسرہ یا ماقبل مکسور کے ساتھ، مفتوح کے ساتھ. مفتوح کے ساتھ، مرفوع لفظاً مبتدا. سریان اسم مثنیٰ، اس کے تینوں اعراب لفظی،
الف ماں کا رفع رفع الف رفع الف معقول مفتوح کے ساتھ ماں کے مفتوح کے ساتھ، یا نون نصب اور جر، نصب اور جر، یا ماں یا قبل مفعول۔ مرفوع لفظاً برائے خبر، مبتدا خبر سے جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ ہاں چلیں ٹھیک ہے، آپ نے کچھ حد تک تو صحیح کیا آپ نے، لیکن یہ کہ جی نوشین بن آپ کہیں پائیں گی؟ حضرت میں کوشش کرتی ہوں. الجملان معرف باللام، اس میں مثنیٰ، اس کے تینوں اعراب بھی رفع، الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، جر اور فتح اور نصب، نصب اور کسرہ جو ہے یا ما قبل یا ما قبل مکسور کے ساتھ، یا ماقبل مفتوح کے ساتھ، یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، سوری، یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، مرفوع لفظاً مبتدا، مرفوع لفظاً خبر سری برائے مبتدا، خبر برائے مبتدا، اس خبر برائے مبتدا کہیں گے. سری آنے اس کو بھی اس طرح سے کہیں گے. الجملان مبتدا ہے، صحیح، الجملان مبتدا ہے، سری آنے میں کہ شاید آپ سری آنے پڑھ رہی ہیں. نہیں سری آنے الجملان پھر مبتدا، مبتدا، اس میں یہ سری آنے اس میں مثنیٰ، تینوں اعراب لفظی، اس میں کیا ہوگا؟ رفع اس میں الف وہی ما بات ہوگی قبل مفتوح مفتوح کے ساتھ، ہاں، اور فتح فتح اور نصب اور جر جر، جو ہے نصب اور جر یا ماقبل مفتوح کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل فتح کے ساتھ یا مفتوح کے ساتھ، ہاں، مرفوع لفظاً، مرفوع لفظ، ہاں، مبتدا اپنی خبر سے، سوری، یہ مرفوع لفظاً خبر بن جائے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ہاں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی. ابھی ہم چلتے ہیں ذرا آگے، کہتے ہیں کہ بھئی وظہور، اب یہ آپ کی آ گئی نور الایضا آ گیا آپ کا نا جی، بات سمجھ میں آئیے؟ جی نور الایضا کا سبق جو ہے نا ہمارا رہ گیا ہے ابھی، اب ہم ذرا اس کو پڑھتے ہیں آج. جی شاہ صاحب موجود ہیں؟ جی جناب موجود است. جی اچھا موجود ہے، چلے ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں ذرا جی. اس کے بعد ہے جی ونما امامتہا تک ہم پڑھ چکے تھے، ٹھیک ہے نا جی. کیا مطلب کہ بھئی ایسی عورت کے جو مشتہا ہے وہ نماز میں کسی بھی آدمی کے ساتھ بغیر پردے کے نہیں کھڑی ہو سکتی. بات سمجھ میں آ رہی تھی یہاں پر؟ یہاں تک اگرچہ اس نے امام نے اس کی امامت کی نیت کی ہو. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھئی وظہور عورت من سبقہ الحدث، اس کا معنی کیا ہے کہ بھئی ایسے عضوے کا ظاہر ہونا، ایسی شرمگاہ کا ظاہر ہونا کہ جس کو حدث لائق ہو، ولو وستر الیہ، اگرچہ اس کو کھولنا کیا ہو، مجبوری ہو. جس طرح کشف المرأۃ ذراعہا للوضوء، کہ بھئی عورت کا اپنے بازوؤں کو کھولنا. عورت کا بازو جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ شرمگاہ ہے، کیونکہ ہاتھ اس کے شرمگاہ نہیں ہے. یعنی ہاتھ جو ہیں عورت نہیں ہے، لیکن ہاتھ سے اوپر جو بازو ہے وہ عورت کا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ شرمگاہ ہے. یعنی اس کی صرف چہرہ، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں، ٹھیک ہے نا جی. اس کے علاوہ باقی جتنا بھی عورت کا بدن ہے وہ سارے کا سارا شرمگاہ ہے. اچھا جی، وَقِرَأَتُهُ ذَاهِبًا أَوْ عَائِدًا، یا اس کی قرأت کرنا جاتے ہوئے اور آتے ہوئے. جی کون جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بتائے گا یہ بحث کس کی چل رہی تھی؟ بھلا یہ پہلے تو ہمیں یہ تو پتہ چلے نا کہ یہ بحث کس کی چل رہی تھی. جی نوشین بن آپ بتائیں کہ یہ بحث کس کی تھی؟
حضرت یہ جو بحث مجھے لگ رہا ہے بات کرنے سے امامت کے حوالے سے نہیں 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 نہیں، تو بات تو جماعت یہی ہے نا. نماز فاسد کرنے نماز فاسد ہاں، کرنے والی چیز. نماز فاسد کرنے والی چیز ہے، نماز کے حضرت فاسدات، اچھا یہ عورت نماز کے جو فاسد. اچھا سے دارات نماز. ٹھیک، جی جی، کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ میں یہ کر رہی ہوں کہ ابھی جو بات چل رہی تھی نا کہ اگر امام نے ایک عورت کو اپنے اس میں لے لیا ہو ہاں امام میں، لیکن وہ بے پردہ ہے تو وہ نہیں مطلب ہوگی، تو میں ہوں یہی سمجھ امامت کے حوالے سے صحیح. ہاں، ہوں تو اچھا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں نا، بہت ساری احتیاط ہے، احتیاط بہت ساری ہے، کہ ہوں جس طرح بعض اوقات جو ہے کہ یہ جو عورت کا بازو کھولنا ہے نا، یہ عام مرد کے سامنے بالکل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی. یعنی جب وہ ہوں، وضو کرے تو کوئی صحیح، دیکھنے والا نہ ہو، بالکل صحیح ٹھیک ہے. ہے. ہاں، کیونکہ عورت کے بال بھی جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا اس میں آتے ہیں، عورت میں آتے ہیں نا، وہ بھی جو ہے نا اس کو بھی جو ہے نا کیا ہے کہ چھپانا ضروری ہے. حضرت پھر کتنے ہو گئے فاسدات یہ نماز میں کہ کتنے؟ یہ تو ہم جو ہے نا ہم نے پڑھا تھا نا پہلے، کتنے تھے جی؟ بتائیں، کون بتائے گا؟ جی رضوان صاحب آپ بتائیے. تقریباً حضرت 28 یا 88 18. ہیں، 68. 68. ہاں حضرت 68. 68 ہیں. جی جی، 68 تھا جی حضرت. 68 68. ہاں، کتنے ہیں 68. جی؟ رشید بھائی 68. 68 ہوں، اچھا جی، آگے چلو ذرا. اس کے بعد کیا ہے کہ بھائی وہ جو ہے نا کیا ہے کہ جاتا وضو کے لیے جائے تب بھی کیا کرتا جائے؟ قرات کرتا جائے. مطلب یہ کہ ایک آدمی کا وضو ٹوٹ گیا نماز کے دوران، ٹھیک ہے جی. اب وہ کیا کہ اس نے کیا کیا، وہ اتنا صوفی تھا کہ جو ہے نا جب وضو کے لیے جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں نماز میں رہوں، یعنی وہ قرات کرتا گیا، یا جب واپس آیا تب بھی قرات کرتا آیا. تو ان دونوں صورتوں میں کیا ہو جائے گا؟ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور سوری اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے نا جی. وہ مقصو قدر ادا رکن، ایک آدمی تھا کہ جس کا وضو ٹوٹ گیا دوران نماز، تو وہ ایک رکن کی ادائیگی کے برابر نماز میں رکا رہا، تب بھی اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. وہ وضو کر کے اس نماز پر دوبارہ بنا نہیں کر سکتا. جی رضوان صاحب، کیا میں نے کہا؟ جی حضرت. آواز آ رہی ہے میری؟ جی حضرت آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. جی میں نے کیا کہا؟ حضرت کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور اگر وہ جو ہاں ہے یہ 3 بار سبحان اللہ کہنے کے مقدار بھی رکا رہا، ہاں، تو اس کی تو نماز پھر اس کی فاسد ہی نماز کیا رہے ہو گی. جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. فاسد ہو جائے گی. اب وہ بنا نہیں کر سکتا، کیونکہ دیکھو نا کسی آدمی کو نماز میں حدث لاحق ہو جائے تو وہ فوراً وضو کر لے تو اس پر بنا کر سکتا ہے نا. تو اب وہ آدمی کی جو جی ایک رکن کے برابر وہاں پر ٹکا رہا، تو اب وہ جی بنا بھی نہیں کر سکتا، جی ٹھیک ہے نا جی. اچھا حضرت جی حضرت. ویسے جو ہے اگر وہ 3 ہاں رکن یہ پڑھنے کے تحت ایک رکن میں نہ ٹھہرتا تو وہ واپس وضو کر کے آتا تو وہ اسی نماز کو مطلب کنٹینیو کر سکتا ہے. ہاں، کنٹینیو کر سکتا ہے. اگر وہ ٹھہر گیا وہاں پہ تو پھر اس کی مطلب ان کے ساتھ نہیں ہوگی. ہاں اچھا صحیح. کیا اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھائی ادباد سبق الحدث ہے، یعنی مقصوہ قدر ادا رکن بعد سبق الحدث مستيقظا. کہتے ہیں یہ سارے کا سارا جملہ ایک ہے، اس کا معنی کیا بنے گا؟ اس کا ٹھہرنا ایک رکن کی ادائیگی کے برابر بے وضو لاحق ہونے کے بعد، بے وضوئی لاحق ہونے کے بعد، اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ جاگنے والا ہو، یعنی اس کو نماز میں نیند نہیں ہو. بات سمجھ میں ہے کہ نہیں جی؟ جی حضرت.
تو کہتے ہیں اس کا رکنا بغیر عذر کے ہو، عذر بھی نہیں ہونا چاہیے. عذر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ بلا عذر کی یا بلا عذر لگا کر جو انہوں نے قید لگا دی. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ نیچے اب راشے میں دیکھیں گے نا آپ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ دیکھو یہ آ رہا ہے، حاشا نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں یہ حاشا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی جی ہے جی نظر. یہ دیکھیں نا یہ ایک منٹ ذرا میں اس کو وہ کر لوں. یہ سر لے زحامن او لین قطع روافہ او نوم رعاف فی ہے. کہتے ہیں کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی کا اگر وضو ٹوٹ گیا دوران نماز اور وہ جماعت میں تھا تو وہ ایک رکن کی ادائیگی کے برابر نہ رکے. ٹھیک ہے جی، کہ مطلب نہ رکنے کا مطلب کیا ہے؟ نہ رکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رکنے کا کوئی عذر نہ ہو. اگر وہ رش کی وجہ سے رک گیا یا اس وجہ سے رک گیا کہ اس کو تھا نکسیر تھی، اس کو کیا تھی؟ نکسیر تھی. وہ اس وجہ سے رکا کہ اگر میں جاؤں گا تو مسجد میں خون کے گرنے کا اندیشہ ہے، تو اس نے اپنے ہاتھ سے خون کو روکا ہوا ہے، بڑی مشکل سے روکا ہوا ہے. اور اگر وہ جائے گا تو ہاتھ ہٹ جائے گا یا پھر کوئی اور مسئلہ بن جائے گا جس کی وجہ سے خون جو ہے نا مسجد میں گر جائے گا. تو اس وجہ سے اگر رکے گا تو چاہے جتنی مرضی رکا پھر بعد میں آ کر وضو کر کے نماز پڑھے گا تو وہ وہیں اس پر بنا کر سکتا ہے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حضرت بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر جی وہ بالکل. عذر ہے، وہ عذر کی ہاں وجہ سے رکا ہے تو پھر اس مطلب وہ اس کی مطلب نماز جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی نا، ڈسکنٹینیو نہیں ہوگی ہاں کیونکہ کہ عذر ہے. اگر بغیر عذر کے رکا رہا نا تو پھر پھر اس کی وہ نہیں کر سکتا. اچھا حضرت، یہ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے فیمیلز کے لیے، اگر ان کی نماز دوران نماز وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ہاں اتنی مطلب وقت نہیں رکی اور وضو کر کے تو وہ وہاں سے کنٹینیو کریں گی یا وہ شروع سے وہ پوری جو بھی وہاں رکعت سے تھی؟ کنٹینیو کر سکتی ہیں لیکن اس کے لیے شرائط ہے. شرائط کون یہ ہے کہ جب وہ وضو کرنے جائے تو اس کا سینہ قبلے سے نہ پھرے. اچھا، ہاں اور اس کا سینہ قبلے سے نہ پھرے. اگر اس کا سینہ قبلے سے پھر گیا تو نماز گئی. بس یہی ایک شرط ہے؟ ہاں کسی کے ساتھ بات بھی نہیں ظاہر کرنی. سلام بھی نہیں کرے، سینہ بھی قبلے کے سے نہیں ہٹے، ہاں اور جو ہے اور کیا، اور بس جو اس یہی کے حکم ہے کہ کسی جو سے بات بھی نہ کرے. اگر جو وہ نماز کے لیے جیسے دوپٹہ وغیرہ انہوں نے چادر جو لپیٹی ہوئی ہے، ظاہری بات ہے ہاں وضو کرے گی تو وہ تو ہٹانی ہوگی نا. ہاں ہٹ جائے گی اور اس تو سے پھر کیا ہوگا کہ اس کے بال ظاہر ہو جائیں گے، اور جب بال ظاہر ہو گئے تو ظاہر بات ہے یہ چونکہ عورت ہے نا، عورت نہ کھلے. پھر حضرت اتنی کھلے نا جتنی اس میں اجازت ہے وضو کے اندر. وضو کے اندر تو اجازت تو یہی ہے نا کہ دیکھیں نا کہ یہ جو بازو ہیں یہ بھی تو عورت کی عورت ہے نا. میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ اگر وضو کے اندر جو اعضاء کھلنے ہیں، ہاں بازو بھی اور بھی اتنا چوتھائی جو مسح کرنا ہے جو بھی ہوں گے تو وہ تو میرے پھر وہ کیا صورت ہے، مطلب یہ اجازت ہے نا یہ اس کی. دیکھیں نا اوپر آپ نے یہ پڑھا نہیں، یہ دیکھیں یہ اوپر یہ آپ نے پڑھا تھا، یہ نظر آ رہا ہے. ولو اس طرح اگرچہ وہ مجبور ہو، یعنی ہاتھ کو کھولنے پر اگرچہ وہ مجبور ہو پھر بھی کیا ہوگا، اس کا وضو جاتا رہے گا. وہ نظر آ رہا ہے اوپر. جی جی، وضو تو اس کو پہلے ہی جا چکا ہے نا، اسی وجہ سے تو نماز میں وہ نماز ٹوٹ جائے گی نا، بات تو نماز کی ٹوٹنے کا ہے نا. نہیں، میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ جیسے آپ نے مردوں کے لیے بتایا نا کہ اگر اس کی وہ اتنے وضو ٹوٹنے کے بعد وہ اتنی دیر تک نہیں کھڑا رہتا جیسے ایک رکن کے بعد، تو وہ جا کر اگر وضو کر کے آتا ہے تو وہ اس نماز کو وہاں سے کنٹینیو کر سکتا ہے جماعت کے ساتھ. جی تو میں یہ فیمیلز کے لیے پوچھ رہی ہوں کہ اگر وہ بھی اس طرح سے
وضو ٹوٹا اور وہ گئیں، وہ وضو کر کے آ گئیں، جتنے اعضاء کھلنے تھے، وضو تو تب بھی ہوگا نا، ظاہری بات ہے، وضو اس کے بغیر تو نہیں ہوگا، تو پھر فیمیلز بات کو یہی ہے، یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ اعضاء کو تو کھولنا پڑے گا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ وہ اس میں مجبور ہو، کھولنے میں مجبور ہو، لیکن پھر بھی اس کی نماز چلی جائے گی۔ اس کا مقصد تو حضرت یہی بنانا کہ فیمیلز کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہاں تقریباً، جی ہاں بالکل، اس لحاظ سے فیمیل کو جو ہے نا کیا ہے وہ بنا نہیں کر سکتی، کیوں کہ وہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے بغیر تو وہ وضو کر سکتی نہیں ہے نا۔ یہ دیکھو نا، ہمیں یہ دیکھیں، یہ آپ عبارت میں پڑھوں گا نا، یہ دیکھیں آپ کو یہاں سے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ سارے نظر آ رہی ہے۔ اب اس جی کا جی معنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ بھئی اور ظاہر ہونا اس شرمگاہ کا کہ جس کو حدث لاحق ہوا ہے۔ تو اب دیکھو کہ جو آگے پھر وہ مثال دے رہے ہیں، اگرچہ اس میں وہ کھولنے پر مجبور ہو، جس طرح عورت کا کھولنا اپنے بازوؤں کا، یعنی اپنے بازوؤں کو کھولنا، یہ عورت ہے نا، عورت کے لیے عورت ہے، وضو کے لیے، ٹھیک ہے نا جی؟ صحیح تو یہ بھی بات وہی ہو گئی صحیح ہے۔ جی۔ آگے چلیں تو اب اس طریقے سے جو ہے نا کہ کسی آدمی کا جس کو حدث لائق ہو گیا، اگر وہ ایک رکن کی ادائیگی کے برابر رکا رہا بغیر عذر کے، تو پھر تو جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا وضو گیا، پھر کیا اس کا وضو گیا۔ لیکن اگر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ عذر کے ساتھ رکا رہا، اور سوری یہ فرمائیں بغیر عذر کے رکا رہا، تو اس کی جماعت، اس کی نماز گئی۔ نماز گئی، وضو تو پہلے چلا گیا ہے اور اس کی نماز ہاں چلے گئی، اس عذر کی پہلا جب نماز گئی، نماز گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر ہے کہ بھئی وَمُجَاوَزَتُهُ مَاءٌ قَرِيبًا لِغَيْرِهِ، اب کہتے ہیں کہ بھئی اس کا گزرنا، کس کا گزرنا؟ کہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جو نمازی تھا، کیا تھا؟ نمازی تھا، تو اب کیا ہوا کہ وہ جیسے جو ہے نا کیا ہے کہ گزرا، تو پانی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے جو ہے نا کیا ہے کہ قریب آ گیا، یعنی وہ پانی سے قریب گزر گیا، پانی کے قریب سے کیا ہو گیا؟ گزر گیا۔ وہ مجاوزتہ، اور اس کا گزرنا پانی سے، ایسے پانی سے کہ جو قریب ہے، لغیر ہی کا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ اس کے پاس نہیں ہے لیکن کسی اور کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہ اب جو ہے نا کیا ہے کہ کیا ہوا، لہذا اس کی نماز جو ہے نا کیا ہے کہ چلی جائے گی، کیونکہ پانی موجود ہے نا، یہ پانی کا دیکھنا جو ہے نا یہ بھی جو ہے نماز کو ختم کر دیتا ہے۔ وَخُرُوجُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ بِظَنِّ الْحَدَثِ، اور اس آدمی کا نکلنا مسجد سے اس خیال کے ساتھ کہ میں بے وضو ہو گیا ہوں، حالانکہ وہ بے وضو نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آ رہی؟ کہ اس آدمی کا نکلنا مسجد سے بِظَنِّ الْحَدَثِ، کہ بھئی بے وضوئی کے گمان کی وجہ سے، وَمُجَاوَزَتُهُ الصُّفُوفَ فِي غَيْرِهِ بِظَنِّهِ وَانْصِرَافُ آگے ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی ہاں، اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھئی کہتے ہیں کہ بھئی کہاں گیا؟ وَمُجَاوَزَتُهُ الصُّفُوفَ، اور اس نے صفوں کو کراس کیا، فی غیرہی، ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی صفوں سے نکل جانا، کس سے نکل جانا؟ بے ظن، اس کے ظن میں یہ تھا کہ میں بے وضو ہو گیا ہوں، یعنی صفوف کو کراس کرنا کس سے؟ بے وضو کے ہونا تھے۔ وَانصِرَافُهُ، اور اس کا پھر جانا، ظانن، گمان کرتے ہوئے، انہو غیر متوضئ، کہ بھئی وہ وضو والا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ یا پھر وہ یہ گمان کرے کہ جو اس نے موزوں پر مسح کیا تھا، بالفعل اس نے موزوں پر مسح کیا تھا دوپہر کے 3:30 بجے، اب جب اگلا دن آیا 2:30 بج گئے یا 2 بج گئے، جو سمجھو 2 بج گئے یا 1:30 بج گیا، 1:30 بجے نماز ہو رہی تھی، اب اس کو یہ گمان ہوا کہ میری موضوع کی جو مدت ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کو جب یہ گمان ہوا اور وہ نکل آیا، حالانکہ موضوع کی مدت اب بھی باقی تھی، تو اب بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔
او ان علیہ فائتتن، یا اس کو یہ گمان تھا کہ وہ صاحب ترتیب ہے، اس پر فائتہ نماز ہے۔ صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں، کوئی بتائے گا؟ جی جس صاحب کی ترتیب جو کس بھی کو؟ مطلب جو نماز ہو نا، ہاں اس کی کوئی بھی نماز، میں بتا رہی ہوں ہاں حضرت، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اس کی کوئی بھی نماز پینڈنگ میں نہ ہو، قضا میں نہ ہو، نہیں اب سمجھے۔ اس کی ہاں کوئی بھی نماز جو حضرت ہے اس کی 5 وہ سے زیادہ نماز قضا نہ ہو تو وہ جو ہے وہ صاحب ترتیب ہوتی ہے۔ ہاں وہ صاحب ترتیب ہے۔ ہاں 5 سے زائد اچھا نماز قضا نہ ہو، وہ کیا ہے، وہ صحیح، صاحب ترتیب ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ وَإِن لَّمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ، اگرچہ وہ مسجد سے نہ نکلا ہو نا، پھر بھی اس کی نماز جو ہے نا ختم ہو جائے گی۔ یعنی اس نے جو ہے نا، اس کو یاد آ گیا، صرف یاد آنا، یعنی اس کو یاد آنا، گمان کرنا، یہ ان چیزوں کا گمان کرنا بھی اس کی نماز کو کیا کر دیں گی، ختم کر دیں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اگرچہ وہ نماز میں تھا۔ والافضل الاستئناف، اور سب سے زیادہ بہتر یہ ان صورتوں میں جتنی آپ نے صورتیں پڑھی، سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ نئے سرے سے نماز شروع کرے۔ ٹھیک ہے جی۔ وفتح والا غیر امام، انشاءاللہ یہاں سے ہم کل پڑھیں گے، کیونکہ یہ ایک مسئلہ جو ہے نا وہ تفصیل طلب ہے۔ ٹھیک ہے جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی حضرت الحمدللہ، جی حضرت جی۔ سب سے آسان یہی ہے سادہ مطلب کہ بندہ نماز دوبارہ شروع کر لے، وہ سب سے بہتر یہی ہے۔